خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ محترم سامعین کرام، آج 29 شعبان فہم رمضان کورس کا آج کا عنوان روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان مبارک ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں جو آ رہا ہے عادتاً اس کو گزارتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ طبی طور پر یہ ہمارا تقاضا ہے، فطرتی طور پر یہ عمل ہے کہ جو چیز یا جو نعمت انسان کو بار بار ملتی رہتی ہے وہ نعمت عادت بن جاتی ہے۔ تو گئے کہ جو رمضان مبارک ہماری زندگی میں ہے، آ رہا ہے، یہ ہم اس کو عادتاً گزارتے ہیں یا ہم اس کو اللہ پاک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان المبارک کو یعنی اس کے روزے کو ایسے رکھا کہ پہلے حالت ایمان میں، دوسرا اللہ کی ذات سے ثواب کی طلب میں، اس غرض سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب حدیث پاک میں جو فرمایا احتساب کہ ثواب کی غرض سے کہ اللہ مجھے اس پہ ثواب دے، تو ثواب کی غرض اور نیت اور استحضار وہ شخص کرے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا، جو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے روزہ رکھے گا، اس کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، جو آدمی ریاکار ہوتا ہے، دکھلاوا کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو اللہ سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تو لوگوں سے چاہتا ہے لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے اندر میری بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے۔ جو اللہ سے چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دے، تو معلوم ہوا اس کے جو ثواب چاہنے کی یہ نیت ہے، اس کے اندر یہ مقصود ہے کہ یہ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ اب ہمارا جو رمضان گزرنا چاہیے اور ہمیں گزارنا چاہیے، وہ عادتاً نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو روزہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم اس کو اللہ کی رضا اور منشا میں گزاریں، اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں۔ ایک بات۔ دوسری، جو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے جہاں روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اے میرے بندو میں چاہتا ہوں تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کی جہاں بہت ساری تعریفیں کی ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تقوی کا معنی مفہوم یہ ہے، ہم اللہ کی نافرمانی والی زندگی چھوڑ دیں، گناہوں والی زندگی چھوڑ کر کے اللہ پاک کی اطاعت اور تابعداری والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ ہے اس تقوی کا مفہوم، یہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اللہ کے قریب، ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کا تعلق نصیب ہو، اللہ کی نزدیکی نصیب ہو، میں اللہ کے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ دیکھیں، جتنا میں اور آپ اللہ کے قرب کے حصول کے درجات تک پہنچیں گے، میری آپ کی اتنی کامیابی ہے، اور جتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہماری اور میری اور آپ کی ناکامی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمائے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام ممنوعات و محرمات سے پرہیز، دوسری چیز عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ ممنوعات اور محرمات سے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ گویا کہ پرہیز کرنا، پیچھے ہٹ جانا، اور عبادات کے اندر مصروفیت کا مطلب یہ ہے کہ دعا، یعنی جب آدمی کو بیمار کو دعا کھاتا ہے نا، وہی اس کے لیے دعا ہے۔ تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرہیز کی اہمیت دعا سے زیادہ ہے۔ بھائی ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ نے یہ دوائی کھانی اور یہ پرہیز کرنا ہے، اگر کوئی شخص پرہیز نہ کرے تو نفع کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔
نفع حاصل ہونے کے بجائے اس شخص کو نقصان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے میری آپ کی تربیت کے لیے، مجھے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ دیا۔ اب اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اندر سے ابتدا کرنے کے بجائے کہ اللہ ہم سے کہے چلو بھائی تمہارے لیے اعلان کر دی جائے جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، فلانا کرنا حرام، نہیں، اللہ نے شروع کیا کھانا پینا ممنوع۔ ممنوعات کون سی چیزیں کی؟ حلال چیزیں کی۔ ممنوعات کے لیے یعنی روزے کی ابتدا میں جو ممنوعات کی حلال، بھائی کھانا پینا نہیں ہے تم نے، بند۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ میں نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو روک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے حرام چیزوں کا رکنا آسان ہو جائے۔ حرام جو چیزیں ہیں ان سے ہمارا روک تھام کرنی ہے، ہماری مشق کرائی جا رہی، آسان ہو جائے کہ یہ انسان خود اس بات کو سوچے کہ ربا تو نے مجھے کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا اور بیوی کا قرب حاصل کرنا حلال تھا، آپ نے مجھے روک دیا۔ تو اس سے مطلب کہ جب اس سے روکے تو جھوٹ سے رکنا اور آسان ہو گیا۔ دیکھیں یہ چیزیں تو پہلے سے حرام ہے، غیبت کرنا پہلے سے حرام ہے، جھوٹ بولنا پہلے سے حرام ہے، اور بد نظری کرنا پہلے سے حرام ہے، اللہ کی نافرمانی پہلے سے حرام ہے۔ جو ممنوعات ہیں اب ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا تو ہے ہی ممنوع چیز۔ اس لیے ہمارے بزرگ ایک بہت خوبصورت بات عرض کرتے ہیں، فرمایا اپنے معاشرے میں سے آپ کسی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فلانی برائی ختم ہو جائے، فرمایا اس برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کا تذکرہ ختم کر دیں۔ اگر کسی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس برائی کا تذکرہ ختم کر دیں، برائی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اس برائی کو اس کا ذکر بار بار کریں گے تو اس کے ذکر سے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہاں مثال دی کہ اب ممنوع چیز پہلے سے ممنوع تھی تو اس کو ذکر اس لیے نہیں کیا، اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ حلال چیز سے ہمیں روکا تاکہ تم حرام چیز جو تمہاری زندگیوں کے اندر مزاج میں آ چکی اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس لیے اب اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ رمضان روزہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں جس کا دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، میں وہ بولوں جو اللہ نے بولنے کا حکم دیا، میں وہ بات کروں جس کی بات کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، یعنی میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کروں اور اپنے آپ کے اوپر اس چیز کی پابندی لاگو کروں، وگرنہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو پاک پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں بیان کیا، آپ نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع رب قائم لیس لہ قیامہ الا السحر۔ اب کتنی بڑی وعید فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم روزے کے مطالبے کو پورا نہیں کریں گے، روزے کی منشا اور چاہت کو پورا نہیں کریں گے، میں اور آپ اس وعید کا مصداق بن جائیں گے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ ماں سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب وہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، روزہ نام ہے کھانے پینے کے چھوڑنے کا، کھانا پینا تو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن ان کو اس کھانے پینے کے چھوڑنے سے صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کی وجہ سے جو اذیت ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، بھوک کی ہوتی ہے، وہی ہو رہی ہے، مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں اس چیز کا مقصود حاصل ہو جائے۔ دیکھ مثال کے طور پر ایک آدمی نوکری پہ جا رہا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس ملازمت کا مقصود تنخواہ ہے، اس ملازمت کا مقصود کیوں ملازمت کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں تنخواہ ملے۔ اب ایک آدمی ملازمت کر کے اس کو تنخواہ نہ ملے تو اس کا مقصود تو حاصل نہ ہوا، تو لہذا وہ اگلے مہینے جانا چھوڑ دے گا۔ اس کو یہ کہیں فیکٹری والے آپ نوکری پابندی سے کریں، وقت پر آئیں، وقت پر جائیں، لیکن ہم آپ کو مہینے کے بعد 1 روپے بھی نہیں دیا کریں گے۔ تو کون بے وقوف آدمی ہے جو ایسے نوکری کرے گا کہ جب ہمیں یہاں سے حاصل وصول ہی کچھ نہیں، کیوں ہم اتنی بھاگ دوڑ کریں؟ اسی طرح اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اتنی تم تکلیف برداشت کر رہے ہو، بھوک برداشت کر رہے ہو، پیاس برداشت کر رہے ہو، دن بھر کی تم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہو، اس سے مقصود تمہیں اگر حاصل نہیں ہے تو اس بات پر سوچو میں کیوں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں۔ تو مقصود کیا ہے کہ میں اور آپ، مجھے اور آپ کو اللہ بھوکا اس لیے رکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی رمضان میں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ جاتی۔
اللہ کے خزانے میں کمی، اس لیے اللہ ہمیں کہتے چلو بھوک ہڑتال شروع کر دو. یہ اس لیے رکھا جا رہا ہے، اللہ ہم سے چاہتے ہیں میرے بندے اور میری بندیاں دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں رہ رہے ہیں یہ میری نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، نافرمانی والی ناپاک اور گندی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت اور فرما برداری والی پاکیزہ زندگی کے اندر آ جائیں. وگرنہ ایسے ہوگا کہ جیسے اب دیکھیں نا، اب اس میں جو رمضان میں ایک روزے کی عبادت ہے، ایک تراویح کی عبادت ہے، اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اگر اس عمل کا بھی استحضار نہیں ہوگا، جیسے فرمایا بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں، قیام کرنے والے ایسے ہیں، ماں سوائے تھکاوٹ کے ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. ہمارے سامنے اس کا استحضار ہو ہر عمل کا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ مجھے تقوی والی عظیم دولت سے مجھے مالا مال کر دے. اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں وقت گزارنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے. چلو یہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم کسی حالت میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو چھوڑو، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی اور کوئی نیکی کا کام نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے روزہ ہم نہیں مر جائیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے. یہ تو عادت ہے بھائی، اس چیز کو سم لو. میں اس لیے نہیں روزہ چھوڑ سکتا کہ اس کے حصول کے لیے اس میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ تقوی نصیب کرتے ہیں. اس سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، زندگی کے اندر زندگی کے جو آگے گزرنے آنے والی زندگی ہے وہ اچھی زندگی گزرتی ہے. یہ ایک مشق ہے جو اللہ پاک ہم سے کروا رہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. جب ایسی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا روزہ میری اور آپ کی زندگی کو بہترین رخ پہ لانے کا ذریعہ بنے گا. اگر ایسے نہیں کریں گے تو پہلے بھی کئی رمضان گزر چکے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا. تو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ جل شانہ جو روزہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تقوی کا، پاکیزہ زندگی کا، مجھے اللہ آپ کو رمضان مبارک میں وہ پاکیزہ زندگی اور تقوی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.